اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے کہ اسلام کیسے شروع ہوا یا اس کی ہمیں کیسے ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ زمین جس پر ہم بستے ہیں، جس پر کہیں آسمان سے باتیں کرنے والے اونچے اونچے پہاڑ ہیں تو کہیں سنسان جنگل، کہیں چٹیل میدان، جس زمین پر ہم بستے ہیں تو اس پر کہیں آسمان سے باتیں کرنے والے اونچے اونچے پہاڑ ہیں تو کہیں سنسان جنگل، کہیں میدان تو کہیں ہرے بھرے باغ، کہیں بل کھاتی ہوئی ندیاں ہیں تو کہیں بڑے بڑے سمندر اسی زمین پر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ لاتعداد اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقیں ہیں۔ ذرا ہم نیلے نیلے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں، دن کو روشن سورج اور رات کو نورانی چاند، اس کے چاروں طرف جگمگ جگمگ کرتے ہوئے ستارے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک انسانی سوچ یہ لازمی سوچتی ہے کہ آخر ان کو کس نے بنایا ہے، کیونکہ ناظرین، اس دنیا میں کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر ہوتا ہے۔ تو وہ کریٹر کون ہے؟ ناظرین، وہ کریٹر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہی اس ساری دنیا کا بنانے والا ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ ہم سب اسی کے بندے ہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو نیک اور اچھا بنانے کے لیے اپنے رسول بھیجے، جن کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اچھی باتیں سکھائیں اور بری باتوں سے روکیں۔ ان سے اچھے لوگوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ دنیا میں کوئی قوم یا ملک ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کے رسول نہ آئے ہوں۔ اسلام سکھاتا ہے ان سب رسولوں کو سچا مانو اور ان پر ایمان لاؤ۔ سب رسولوں کے سردار اور ان کا کام پورا کرنے والے ہمارے تمہارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسلام سکھاتا ہے اس بات کا پکا یقین کر لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ نے آن کر اسلام کو پورا کیا۔ اب اسلام قیامت تک سدا بہار پھول کی طرح رہے گا۔ رسول کے سردار کی کتاب یعنی قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد دنیا کو کسی کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ اسلام کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے اللہ کے رسول آئے، ان سب پر ایمان لاؤ، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو اور ان کی پاک صاف زندگیوں کی پیروی کرو۔ ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے اور ان کو ہادی اور رہبر ماننا اور ان کی عزت کرنا ہمارا تمہارا ایمان ہے۔ اللہ کے سب رسولوں پر رحمت اور سلامتی ہو۔ دین اسلام کے 5 رکن ہیں۔ رکن سے مراد دین اسلام کے وہ بنیادی اصول ہیں جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ 5 ارکان اسلام میں پہلا رکن ہے کلمہ شہادہ، دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا رکن ہے روزہ اور 5واں رکن ہے حج۔ ایک مسلمان کے لیے ان 5 تمام رکن کو ماننا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسلام کی مثال ایک بڑی عمارت کی سی ہے۔ آپ نے بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہوئی دیکھی ہوں گی،
جو متدوں میں جا کر پوری ہوتی ہیں، یہی حال اسلام کی عالی شان اور خوبصورت عمارت کا سمجھیں۔ اسلام کی عمارت کا بنیادی پتھر رکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے وہ سب کے سب اس عمارت کے راج تھے، اور یہ لوگ دنیا کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق اسلام کی عمارت اللہ کے حکم سے اونچی کرتے آئے، یہاں تک کہ آخری راج جو ان سب راجوں کے سرتاج تھے، انہوں نے آن کر اسلام کی عمارت کو مکمل کیا، اسے پختہ بھی کیا اور حد درجہ خوبصورت بھی بنا دیا۔ ان رسولوں کو اسلام کی عمارت تیار کرنے میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ انہوں نے تکلیفوں کو سہا اور اف تک نہ کی، دن رات اپنے کام میں لگے رہے۔ ایسا بھی ہوا کہ شریر لوگوں نے لکڑی کی طرح ان کو آروں سے چیر ڈالا، ایسا بھی ہوا ان کو آگ میں جھونک دیا گیا، مگر اللہ نے سب کی حفاظت کی۔ اللہ کی عمارت برابر خوبصورت اور عالی شان ہوتی رہی۔ اللہ کے جتنے رسول آئے، انہوں نے لوگوں کو اپنے اپنے وقتوں میں بتایا کہ اسلام کو پورا کرنے کے لیے ایک رسول آئے گا، جس کے بعد یہ دین پورا ہو جائے گا، پھر قیامت تک یہی دین رہے گا، اور اس دین کی آخری کتاب یعنی قرآن لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرے گی۔ ہزاروں سال ہوئے ہیں کہ اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ انہوں نے مکہ میں اللہ کا گھر بنایا، اس کو بیت اللہ یا خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی دیواریں بناتے وقت جو دعا مانگی تھی، اس میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اللہ سے دعا مانگی تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ آگے چل کر انہی کی اولاد میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ انہوں نے نہ صرف عرب کے ملک کو کتاب یعنی قرآن اور عقل یعنی دین کی باتیں سکھائیں، بلکہ تمام دنیا کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 برس بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے اور دنیا کے لوگوں سے کہا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے سب طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، جہالت کی گھٹائیں ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھیں۔ لوگ درندوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ لوگوں کی صورتیں تو انسانوں کی سی تھیں، مگر ان کی عادتیں اور چال چلن جانوروں کے سے تھے۔ بھائی کو بھائی سے نفرت تھی، باپ بیٹے کا دشمن تھا اور بیٹا باپ کا۔ دنیا میں کہیں تو بتوں، دریاؤں، درختوں، پہاڑوں، انسانوں اور جانوروں کی عبادت ہو رہی تھی، اور کہیں آگ، سورج، چاند اور ستاروں کو نعوذ باللہ اللہ سمجھا جاتا تھا، اور کہیں دیواروں اور دیوتاؤں سے مرادیں مانگی جاتی تھیں، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ختم کیا اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ دنیا والوں نے تمام رسولوں کو ایک ایک کر کے بھلا دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کو بھی وہ بھول گئے تھے۔ نہ کوئی دین ٹھیک رہا تھا، نہ کوئی اللہ کی کتاب۔ لوگوں نے دین کو تروڑ مروڑ کر اپنے مطلب کا بنا لیا تھا اور اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا تھا۔ دنیا برائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بندے گمراہ ہوں، وہ چاہتا ہے کہ سچے اور نیک بنیں، میل ملاپ سے رہیں۔ اسی غرض سے اللہ کے رسول اور پیغمبر آئے اور مختلف ملکوں اور قوموں میں آئے۔ انہوں نے لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں اور اسلام کو مکمل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے ہوئے
تو ایک دن اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئے اور اللہ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنا آپ کا کام ہے۔ فرشتے نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینہ سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی اوپر والی آیتیں پڑھائیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پیغمبری کے ساتھ اللہ میاں نے آپ پر اپنے فضل اور مہربانی سے علم کے دروازے بھی کھول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ تھے، مگر اللہ نے آپ کو دنیا بھر سے زیادہ علم دے دیا۔ اسی طرح وقفے وقفے سے وحی کی صورت میں قرآن پاک نازل ہوتا رہا اور قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ قرآن پاک اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اسلام کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ ناظرین، آپ سے درخواست کرتا چلوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔